हेलो एंड वेलकम। और आज का ये वीडियो मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में एक और क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है कि औरतों में जो माहवारी आती है उसका प्रॉब्लम है उनको। और कि वो उम्रा करने गई थी तो उन्होंने दवाइयाँ खाई थी जिसकी वजह से ताकि उनको माहवारी ना आए, ताकि वो अपने मज़हब के वो जो रिचुअल्स हैं वो सारे कर पाएँ अनइंटरप्टेड। और फिर वो जब से वापस आई हैं तो उसके बाद से उन्हें वो प्रॉब्लम है, रेगुलर नहीं है। और ये कि उनको उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कि उनके बच्चे नहीं हैं। इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। और मैंने पहले कभी गायनी में काम किया है, पाकिस्तान में भी और कुछ थोड़ा सा हॉलैंड में। इस वक्त मैं एक्टिवली गायनी में काम नहीं कर रही, लेकिन ये सवाल जो बहुत पसंद है, औरतों की प्रॉब्लम्स हैं, औरतों के मसाइल और माहवारी के मसाइल जो हैं वो उनको तवज्जो देना जो है, जस्ट आई थिंक कि सारी औरतों को इस चीज़ का तवज्जो देनी चाहिए और मर्दों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपने घर की औरतों की मेंटल हेल्थ और उनकी जिस्मानी हेल्थ का ख्याल रखें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है औरत की ज़िंदगी में, ख़ासतौर पर रिप्रोडक्टिव लाइफ में। इसमें दो हैं, एक तो ये कि उनको आर्टिफिशियल हार्मोन्स दे के उनकी माहवारी को रोका गया है ताकि वो कुछ अरसे तक, एक दो महीनों तक, जब तक कि वो उम्रा कर रही हैं। आई थिंक मे बी शायद एक महीने का ही होगा, एक ही साइकिल में हुआ होगा अगर वो सिर्फ उम्रे के लिए है। तो कि वो एक साइकिल के लिए ऐसी दवाई ले लें ताकि उनकी जो एक्सपेक्टेड डेट पे मेंसेस आने हैं वो ना आए और वो थोड़े डिले हो जाएं। तो अगर तो सिर्फ एक ही महीने के लिए उनकी मेंसेस को स्टॉप किया गया और उसके बाद से प्रॉब्लम है, तो अपने जिस्म को टाइम दे। मोस्टली तो ये जो आपका जिस्म में हार्मोन्स है ये उनके साइकिल्स की वजह से होता है। आपके जिस्म में ख़वातीन के जो, औरतों के जो हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये उनका सारा खेल है। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के दौरान औरतों के हार्मोन्स की चेंजेस होती हैं और हार्मोन्स के साथ साथ उनकी यूट्रस में या बच्चेदानी में चेंजेस आती हैं। और फिर वो एक टाइम पे आके आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा टिश्यू बना हुआ होता है वो टूटता है, जिसकी वजह से खून आता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचर में है, ह्यूमन वुमेन बॉडी की नेचर में है। और उसे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रोसेस है। जब हम जाते हैं ऐसे किसी, जब हम कोशिश करते हैं कि मेंसेस ना आए या मेंसेस अगर बहुत इरेगुलर है तो भी हम आर्टिफिशियल हार्मोन्स देते हैं। बहुत सारी और वजूहत हैं जिनकी वजह से आर्टिफिशियल हार्मोन्स दिए जाते हैं औरतों को। लेकिन जब आर्टिफिशियल हार्मोन दिए जाते हैं तो अ, उसका मकसद, उससे ये होता है कि जो नॉर्मल नेचुरल रूटीन है बॉडी के हार्मोन्स की, उसको स्टॉप किया जाता है और एक बूस्ट दिया जाता है दूसरे हार्मोन्स का, ताकि हार्मोन्स का लेवल नीचे ना गिरे और ज़्यादा ही ज़्यादा रहे। और क्योंकि जब वो एकदम से लेवल नीचे गिरेगा तो फिर मेंसेस होगी, और उस चीज़ को हम प्रिवेंट करते हैं ताकि उन दिनों में वो नमाज़ पढ़ सकें और अपने बाकी के रिचुअल्स कर सकें। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर एक महीने के लिए स्टॉप किया है तो इतना होना नहीं चाहिए उसके बाद से डिस्टरबेंस। आपकी बॉडी में वो पावर है कि दोबारा से वो चीज़ों को ठीक कर सकती है। या एक दो महीनों तक, 2-3 महीनों तक हो सकता है कि आपकी मेंसेस गड़बड़ है और फिर उसके बाद आपका बॉडी इसको ठीक कर ले। दूसरा जो आपने टॉपिक छेड़ा है वो है कि उसकी वजह से आपको लगता है कि उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इस सवाल को सुन के फिर अब मुझे क्लियर नहीं है कि ये आप उम्रे पे कब गई थी और अब कितना अरसा इसको हो गया। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी एक महीने से नहीं हो रही है तो हम टेक्निकली हम उसको कोई इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी को कोई भी लेबल उसको नहीं लगाते। कुछ महीने तक हो सकता है कि आपका बॉडी सेट हो जाए और फिर वो खुद ब खुद ही, अगर आप चाहती हैं प्रेग्नेंट होना तो आप हो जाएं। लेकिन अगर ये लंबे अरसे के लिए चल रहा है और आप इसको उससे रिलेट कर रही हैं तो आई थिंक कि ये रिलेशन के आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही क्योंकि आपने कभी उम्रे के लिए दवाई खाई थी, तो ये हो सकता है कि ये ठीक ना हो। ये वजह है इसकी। आपको इसकी और वजह ढूंढनी पड़ेगी। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी डॉक्टर के पास जाएं जो आपके साथ मिल बैठ के आपकी हिस्ट्री को डिटेल से देखें कि आपकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से
وہ ہے ڈیٹیل میں کتنے دن ہوتی ہے، کتنا عرصہ بیچ میں گزرتا ہے، کیا ریگولر ہے ارریگولر ہے، کیا ارریگولیرٹی ہے، یہ آپ کو پتہ چلے اس میں. اور یا اور اس کے علاوہ وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ لے سکتی ہیں. آپ کی باڈی میں اور بھی بہت کچھ ہے. دیکھیں آپ کی مینسز جو ہے وہ ایک بہت ہی انٹیگریٹڈ عمل ہے جس میں بہت سارے ہارمونس باڈی کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور کی لیڈی ڈاکٹر یا جو بھی ڈاکٹر ہے آپ کا، وہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں جس میں وہ آپ کی آئرن لیول، ہیموگلوبن لیول وغیرہ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ دوسرے ہارمون تھائرائڈس وغیرہ کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ چیک اپ کر سکتے ہیں آپ کی باڈی کا، جس سے اگر ان کو لگے کہ کوئی خاص قسم کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے تو وہ والا ٹیسٹ آپ کا کروا سکتے ہیں. اور یا انفرٹیلٹی کے لیے تو آپ کو ریئل میں ایسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو کہ کپل تھراپی کرے، جس میں آپ کے ہسبینڈ کی بھی ٹیسٹ ہوں، ان کو بھی دیکھا جائے. اور یا انفرٹیلٹی کے بہت براڈ اس میں بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. اگر یوں ہی اس طرح سے ایڈوائس دینا مشکل ہے، اور صرف اس چیز کو بلیم کرنا کہ 1 مہینے کے لیے اگر آپ عمرے پہ گئی ہیں اور آپ نے 1 مہینے کے لیے اپنی مینسز کو ڈیلے کروایا ہے تو اس کی وجہ سے اب پریگنینسی نہیں ہو رہی، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایسا ریزن ہے جس کو ہم وجہ مان کے تو کہیں ہاں ہاں اسی وجہ سے ہو سکتا ہے. مے بھی اس کے وجہ سے مینسز گڑبڑ ہو گئے ہوں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی پھر آپ کو کوئی میڈیسنز اگر لینی ہے، ہارمونس کی فارم میں لینی ہے یا سپلیمنٹس کی فارم میں لینی ہے، یا جسٹ اپنی باڈی کو ٹائم دینا ہے کہ وہ دوبارہ ریکور ہو جائے، آپ اپنی ڈاکٹر سے مل کے تو یہ ساری باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اور یا اس کے علاوہ یہ کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پریگنینسی ہونا ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کا بہت زیادہ ریلیشن جو ہے وہ ہارمونس کی وجہ سے ہے. اور ہارمونس سارے ہمارے دماغ میں ان کے ریلیز ہارمونس بنتے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی آپ کے سیکشول ہارمونس ہیں یا جو بھی باڈی میں اسٹریس ہارمونس ہیں، سب کچھ ان سب کے ریلیز ہارمونس یا ان کو سپریس کرنے والے ہارمونس وہ سب دماغ میں بنتے ہیں. اور ان سب کا دماغ میں جو کنٹرول ہوتا ہے وہ آپ کی انریکگنائزڈ تھاٹس سے ہوتا ہے. تھاٹ پروسیس جو کہ آپ کو ہر وقت ڈر میں رکھے، اس کی وجہ سے باڈی میں ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے باڈی کے فنکشن سپریس ہو جاتے ہیں. آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ آپ کے سر پہ کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، آپ کو کوئی سوچیں تنگ تو نہیں کر رہی، کیونکہ اگر اس لیول پہ پرابلم ہے تو اسی لیول پہ اس کو سولو کریں. آپ اپنے جسم کے ساتھ سارے ٹیسٹ کرواتی رہیں گی جبکہ آپ کا دماغ، آپ کی باڈی کبھی بھی اسٹریس موڈ سے نہیں نکلی ہے. باڈی کو بھی ریسٹ چاہیے تاکہ وہ آگے پروپیگیٹ کر سکے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی دیکھیں. آپ کو کوئی چیز ڈرا تو نہیں رہی، کوئی بندہ آپ کو پریشرائز تو نہیں کر رہا، کوئی خاص قسم کے ڈر تو نہیں ہے کہ جی اگر میری پریگنینسی نہ ہوئی تو خدا نخواستہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، جو کہ میں نے بہت ساری عورتوں میں دیکھا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری عورت کی آئیڈینٹی اس بات کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ وہ ماں بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے. اور جب ایک دفعہ ماں بن جاؤ تو پھر بیٹے کی ماں بنو، بیٹی کی، یا پھر اچھی ماں بری ماں، ایوری تھنگ جو ہے وہ عورت کی اس آئیڈینٹی کے ساتھ آگے پیچھے جڑی ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں آپ ایک انسان ہیں، آپ ایک عورت سے پہلے ایک انسان ہے. آپ کو بھی رائٹ ہے اس دنیا میں جینے کا، اسی طرح سے جیسے سارے مردوں کو ہے، ساری دنیا کو ہے، جانوروں کو، پرندوں کو، درختوں کو، ہر ایک جی رہا ہے. آپ بھی جی رہی ہیں، آپ کی ایک زندگی ہے. اور خود کو ریلیکس کریں. جب آپ خود کو ریلیکس کریں گی، خوش ہوں گی، اور آپ کی باڈی کو یہ سگنل جائے گا کہ اسٹریس نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے ہارمونس خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں. تو لیکن اس کے لیے بھی اگر آپ سے خود سے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے تو آپ سائیکالوجسٹ کو مشورہ لے سکتے ہیں. اور بہت اچھا تو یہی ہوگا اگر کوئی ایسا سینٹر ہو جہاں پہ گائنیکالوجسٹ اور سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اکٹھے مل کے کام کریں. اگر آپ کسی ایسے سینٹر میں جاتے ہیں جہاں پہ یہ سب سہولتیں اکٹھی ملتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر نہیں ملتی ہیں تو بھی آپ خود دیکھیں کہ بھئی آپ کی پرابلم ہے کہاں. ٹھیک ہے، اگر تو صرف یہ پرابلم صرف اس وجہ سے شروع ہوئی ہے تو یہ جلدی ختم ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہو جانی چاہیے خود سے. اور اگر یہ خود سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو مے بی کہ کچھ اور پرابلم باڈی میں چل رہا ہو. اور اگر بلڈ ٹیسٹ بھی نارمل آتے ہیں، آپ کے ٹیسٹ نارمل آتے ہیں، ہسبینڈ کے ٹیسٹ نارمل آتے ہیں، تو پھر مینٹل فیکٹر ہو سکتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسپرچول فیکٹر، کہ
موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنی بیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن کون کب پیدا ہوگا اور کب مرے گا یہ چیزیں ایک بڑی پاور کے پاس ہیں، جس کو بھی آپ یقین رکھتی ہیں، جو بھی آپ کا بلیو ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ انسانوں کی پاور سے اوپر ہیں. اور ہماری پاور میں یہ ہے کہ ہم کو اویئرنیس ہو کہ ہماری تھاٹس کیا ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہیں، اور ہماری باڈی کے ساتھ کیا چل رہا ہے جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ٹیک کیئر آف یور سیلف، ٹیک کیئر آف یور مینٹل ہیلتھ اینڈ یور سیکشول ہیلتھ اینڈ یور باڈیلی ہیلتھ. اور آپ کا جسم ہے تو اپنے جسم کا خیال رکھیں اور اپنی سوچوں کا خیال رکھیں. خوش رہا کریں. بائے بائے.